السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر وافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ میدان عرفات کے اندر 9 ذی الحجہ 10 ہجری بمطابق 7 مارچ 632 عیسوی کو جناب نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے اسلام کا خلاصہ، اسلام کا نچوڑ جو بیان فرمایا، جسے شریعت مطہرہ کی روح سے حجۃ الوداع کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اسلام کا لب لباب، اسلام کے موٹے موٹے احکامات، دین اسلام کا خلاصہ، گویا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم میری آپ قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے لیے بطور آسانی کے گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمائی وہ بات قابل غور ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو، ہو سکتا ہے اگلے سال یہ حج کا مہینہ آئے، حج کا موسم آئے، 9 ذی الحجہ کا دن آئے، عرفات کے میدان کے اندر آپ وقوف عرفہ کے لیے اکٹھے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہوں۔ یعنی آخرت کی طرف ہمیں رغبت دلائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ مہینہ محترم، یہ مہینہ معظم ہے، اسی طرح انسان کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے مسلمان کے لیے قابل حرمت، قابل تعظیم۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے ادا کرنے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو کر جو کل ہم نے حساب و کتاب دینا ہے دنیا کا، جو آج ہم کر رہے ہیں، اس کے متعلق آگاہی کرتے ہوئے پڑوسیوں کے، خصوصی طور پر پڑوسیوں کے حقوق کی بابت ہماری رہنمائی کی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ دور جاہلیت کے اندر اس بیماری کا بہت سارے لوگ شکار تھے اور اس کے اندر ملوث تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سود کو ختم کر دینے کے بابت ہمیں حکم صادر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا رویہ، اچھا برتاؤ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی تلقین کی، اور پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حقوق کی پامالی نہ ہو بلکہ ان کو صحیح رخ پر، صحیح سمت پر ادا کیا جائے، تو اسی طرح آپ اپنے جیون ساتھی کی، اگر بیوی ہے تو اس کے جیون ساتھی کی، بیٹی ہے تو بیٹی ہونے کے ناطے، بہن ہے بہن ہونے کے ناطے، ماں ہے تو اس کی تعظیم کو بجا لاتے ہوئے زندگی گزارنے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار اور اس کے متعلق بہت زیادہ آگاہی فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں پھیلے ہوئے ناسور، جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے لعنت کا، پھٹکار کا اور غضب کا موجب بنتا ہے، سود جیسی بیماری، اس سے بچ بچا کر
پاک صاف ستھری علائشوں سے پاک خوبصورت زندگی گزارنے کا ہمیں درس دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر احکامات کی بجا آوری کی طرف ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ دیگر اور زندگی کے معاملات پر ہمیں آگاہی دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت رسالت ختم، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی اب قیامت تک کے لیے رسول آئے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، آئے لوگوں، یہ ساری کی ساری باتیں جو آپ سن رہے ہیں، آپ کے یہ ذمہ ہیں کہ آپ ان باتوں کو غائبین تک پہنچانا اپنا فرض سمجھیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک فرمایا اور فرمایا، اے میرے مولا، آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے دین اسلام ان تک پہنچا دیا۔ تو آگے سے صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے صرف پہنچا نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام رکھو گے، کامیابی تمہارا مقدر بنتی رہے گی۔ فرمایا، ایک رب کا قرآن اور دوسرا میرا طریقہ۔ فرمایا، ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ان پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارو۔ گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دین اسلام کا خلاصہ، دین اسلام کا نچوڑ مختصر الفاظ کے اندر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ وہ حقوق ہیں جس کے اندر حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں اور حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ان حقوق کی پیش نظر ہم لوگ اپنی زندگی گزارنے کی بھرپور طریقے سے کوشش جاری رکھیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں جہانوں کے اندر کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرمائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ خود بھی ان پر دل جمی کے ساتھ عمل کی کوشش کیجئے، اپنے دوست احباب کو بھی ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔